آج یہ منافق اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, اپنی تحریف شدہ کتاب کو میرا قرآن کہتے ہیں, لیکن ان کو یہ کاپی رائٹ نظر نہیں آتا, ان کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی ہے. یہ لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج ہماری طرف سے جانا چاہیے. اس مقدس ایوان نے عظیم فیصلے جو کیے, ان میں سے یہ ایک عظیم ترین فیصلہ ہے, اور یہ ہمیشہ کے لیے ایک مہر ہے. میں سمجھتا ہوں جب تک ایک بھی مسلمان باقی ہے, ایک بھی کلمہ گو باقی ہے, ہرگز نہیں ہماری لاشوں پر سے یہ کام کبھی بھی نہ ڈسکس میں لائے. میں تو ہمیشہ کہتا ہوں اس کو آپ ڈسکس میں ہی نہ لائیں. یہ ختم شدہ چیپٹر ہے, یہ کلوز ہے, اس پر مہر لگ چکی ہے. ایک سوال کہ یہ مرتد, آپ کو شاید پتا نہ ہو, میں ایک بات شاید اگر جن لوگوں کو پتا نہ ہو میں ایک بات کا ان کے علم میں اضافہ کروں کہ یہ اپنی ان کتابوں کا یہ مرتد جو اپنے آپ کو پتا نہیں کیا کہتا ہے, میں تو وہ لفظ بھی استعمال نہیں کرتا, یہ انگریزی میں ترجمہ نہیں کراتا. ادریس صاحب پتا ہے آپ کو کیوں؟ بہت کم لوگوں کو پتا ہے کہ یہ اپنی جو اس کی مرزا مرتد کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں اس کا انگریزی میں ترجمہ نہیں کراتے, کیونکہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ میں دوہرا نہیں سکتا جو اس مرتد نے ان کتابوں میں دیگر انبیاء اور شہدائے کربلا جن کے اب مزارات پہ میں آغا صاحب اور شگفتہ حاضری دینے گئے, وہ شہزادے جنت کے جن کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سجدے طویل کر دیتے تھے, تو وہاں بھی کچھ لوگ کہنے لگے کہ پتہ نہیں آپ کس فرقے سے ہو, اس فرقے سے ہو. فتوے نہ دیں, لیکن میں چاہتا ہوں ایسا ماحول بھی پیدا نہ کریں کہ ہم مسلمانوں کی سب سے بڑی دولت ہمارا ایمان اور آقا نامدار خاتم النبیین پر ایمان ہے. وہ خاتم النبیین ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, آخری نبی تھے, ہیں اور رہیں گے جب تک بھی ایک مسلمان باقی ہے, اس کی سانس میں سانس باقی ہے. نہ اس مسئلے کو چھیڑا جائے, نہ اس موضوع کو چھیڑا جائے. اگر پھر خون خرابہ ہوا, لا منسٹر صاحب آپ نے بہت اچھی بات کی, لیکن ساتھ ساتھ ان ججوں کو بتائیں کہ یہ فتنہ تم پیدا کر رہے ہو, ایسے فیصلے دے کے ہم نہیں. یہ فتنے نہیں ہونے چاہیے, یہاں تک تو میں آپ کے ساتھ ہوں, لیکن فتنہ پیدا کرنے والے کو کتنی بڑی سزا ملے گی. ایک بار پھر ماشاءاللہ کھڑے ہو کر یہ بھی بتا دیجئے کہ جو اس 25 کروڑ عوام میں فتنہ پیدا کرتا ہے, جو پتہ نہیں کتنی لاکھوں میں تنخواہیں لے کر اس قوم کو اپنی قلم کے ذریعے اس آگ میں جھونکنا چاہتا ہے, ہمارے ایمانوں پر ضرب لگانا چاہتا ہے, ہمارے جذبات پر کھیلنا چاہتا ہے, اس کو کتنی بڑی سزا ہم دینے جا رہے ہیں, یہ بھی پتہ ہونا چاہیے. لہذا میں سر اسپیکر صاحب آپ سے درخواست کروں گا, میں دست بزنا اپنے بھائیوں سے اپیل کروں گا, کوئی کمیٹی نہ بناؤ. میرا آقا آخری نبی ہے, میرا ایمان ہے, ہم سب کا ایمان ہے. اس مسئلے کو دوبارہ پیچیدہ اور ڈسکس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. ہاں ایک کمیٹی بناؤ کہ جو اس قسم کے فیصلے دیتے ہیں جس سے عوام میں بے چینی, انتشار اور فتنہ پھیلتا ہے, ان لوگوں کی کیا سزا ہونی چاہیے. اور آرٹیکل کو اگر ری رائٹ کیا گیا تو کیا وہ آرٹیکل 6 کے زمرے میں آتا ہے یا نہیں آتا, یہ بھی بتایا جائے.